قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأول الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. جزاک اللہ خیر۔ پہلا ناقض دین کو اور اسلام کو اور ایمان کو توڑنے والا جو پہلا امر ہے اور پہلا ناقض ہے وہ کیا ہے؟ الشرک فی عبادت اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنا۔ دیکھیں شرک کوئی بھی ہو وہ دین کو توڑنے والا ہے اور بندے کو کافر بنانے والا ہے، وہ شرک ربوبیت میں ہو، الوہیت میں ہو یا اسماء و صفات میں ہو۔ لیکن چونکہ پہلے دور کے لوگ ربوبیت کے تعلق سے صحیح فکر پر قائم تھے، ان کی جو گڑبڑ تھی، یہ خلل تھا، وہ توحید الوہیت میں تھا، اللہ کی عبادت میں۔ لہذا شیخ نے الشرک فی عبادت اللہ تعالی، اللہ کی عبادت میں شرک، یہ اسلام کے لیے ناقض ہے، اسلام کو توڑ دے گا۔ شیخ رحمہ اللہ نے کچھ آیات پیش کی ہیں، ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالی نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، مشرک کے لیے کوئی معافی نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی معافی نہیں ہے، اور شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف فرما دے، یہ ایک آیت کریمہ۔ اور دوسری انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ان دو آیات کریمہ سے شیخ نے اپنی مدعا کا استدلال کیا ہے کہ شرک جو ہے وہ بندے کے اسلام کو توڑ ڈالتا ہے اور بندہ مسلمان سے کافر ہو جاتا ہے۔ شرک کی دو قسمیں، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ شرک اکبر کا ضابطہ یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت چھوٹی ہو بڑی ہو وہ غیر اللہ کی طرف پھیر دینا، کوئی بھی عبادتیں بدنی ہیں، مالی ہیں، بدنی مالی دونوں ہیں، حج ہے، عمرہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، کوئی بھی عبادت، یہ عبادت کا کوئی جز، جیسا آپ حج کرنے جائیں تو طواف، سعی، یہ حج کے اجزاء ہیں، نماز کے لیے جائیں تو قیام، قرات، رکوع، سجود، تشہد، تسلیم، یہ نماز کے اجزاء ہیں۔ تو کوئی جز بھی کسی عبادت کا غیر اللہ کی طرف پھیرنا شرک ہے، شرک اکبر، اور شرک اکبر کے ارتکاب سے بندہ کافر ہو جائے گا۔ قرآن پاک نے 6 نتائج شرک اکبر کے ذکر کیے ہیں، 6 نتائج۔ ایک عدم مغفرت، ایسے مشرک کے لیے کوئی معافی نہیں، جس کی دلیل یہ پہلی آیت کریمہ، کوئی معافی نہیں اس کے لیے۔ اور دوسرا اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہونا، خلود فی النار۔ اور تیسرا جنت سے محرومی۔ یہ 3 آثار ہیں، عدم بخشش، عدم مغفرت، جنت سے محرومی، اور جہنم ہمیشہ کے لیے اس کا ٹھکانہ ہونا۔ اور چوتھا اثر جو ہے اس کا تعلق بھی دنیا سے، کہ اس کا خون بھی حلال ہے اور اس کا مال بھی حلال ہے، یہ حکام کے لیے، آپ کے لیے نہیں۔ حاکم وقت اس بنا پر اسے قتل بھی کر سکتا، اور
اس کا مال بھی ضبط کر سکتا ہے. حلال الدم اور حلال المال ہے وہ، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ فاذا قالوها عصموا منی دماءهم واموالهم. مجھے لوگوں سے قتال کا حکم دیا گیا ہے، لڑتا رہوں جب تک لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کریں. اگر وہ اقرار کر لیں گے ان دونوں گواہیوں کا تو ان کا خون بھی محفوظ ہے اور ان کا مال بھی محفوظ ہے. مانا اگر اقرار نہیں کریں گے تو ان کا خون بھی حلال ہے اور ان کا مال بھی حلال. یہ بھی شرک کا ایک نتیجہ کہ مشرک انسان وقت کا حاکم اس کا مال بھی ضبط کر سکتا ہے اور اس کو قتل بھی کر سکتا ہے. اور چوتھا اثر جو ہے، چوتھا نتیجہ، اس کی تمام نیکیوں کا برباد ہو. تمام نیکی، رکوع نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، جہاد کرتا ہے اور سخاوتیں کرتا ہے، لیکن اگر وہ شرک میں ملوث ہے، چاہے وہ تلوث ایک ذرے کے برابر کیوں نہ ہو، تمام نیکیاں برباد، تمام نیکیاں اس کی برباد. اور چھٹا اثر کیا ہے؟ چھٹا نتیجہ ملت سے خارج، ملت مسلمہ سے خارج. یہ 6 نتائج ہیں شرک اکبر کے. شرک اکبر کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی عبادات ہیں ان میں سے کوئی عبادت یا کسی عبادت کا ایک جز غیر اللہ کے نام پھیر دینا، یہ شرک اکبر. تو جو شخص شرک اکبر کا ارتکاب کرے گا وہ دین سے خارج اور وہ کافر ہو گیا. اور شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اصغر ایسی شے جو شرک اکبر تک پہنچا دے. عام طور پہ ان اشیاء کا تعلق زبان کی باتوں سے ہوتا ہے، جیسے غیر اللہ کی قسم، واللات، غیر اللہ کی قسم کھانا ہے شرک اصغر. یہ قسم آپ کے دل میں اس کی ایسی تعظیم پیدا کر سکتی ہے کہ آگے چل کر آپ اس تعظیم کے تحت اس کی عبادت شروع کر دیں، مشکل کشا مان لیں اس کو، نظریہ اپنا جو ہے وہ برباد کر بیٹھے. ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہے. لولا اللہ و فلان، اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا تو مجھے یہ نقصان ہو جاتا. تو آپ نے زبانی طور پر اس فلاں کو اس نقصان کے دفع کے تعلق سے اللہ کے ساتھ ملا دی. تو بعض اوقات یہ باتیں ان کی تعظیم پر منتج ہو سکتی ہیں اور وہ تعظیم جو ہے وہ شرک اکبر تک لے جا سکتی. اور شرک اصغر کی ایک شکل قلبی ہے اور وہ ریاکاری. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ان اخوف ما اخاف علیکم الریا الشرک الاصغر، کہ سب سے زیادہ جو خطرناک چیز جس کا مجھے تم پر خوف ہے، ڈر ہے کہ تم اس میں مبتلا ہو جاؤ گے، وہ شرک اصغر، ادھر ریاکاری. اسے بھی شرک کہا گیا، شرک اصغر. اس کا حکم کیا ہے؟ اس کی آثار یا نتائج کیا ہیں؟ شرک اصغر سے بندہ کافر نہیں ہوتا، ملت سے خارج نہیں ہوتا، مگر اس کے اعمال برباد ہو جاتے، اس کے اعمال تباہ ہو سکتے اور اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. جہنم کی سزا مل سکتی ہے مگر جہنم میں خلود یا ہمیشگی نہیں ہوگی. یہ شرک اصغر کے آثار. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ شرک جو ہے بندہ اس میں ملوث ہو گیا، کوئی عبادت غیر اللہ کے نام پھیر دی تو دین سے خارج، اسلام سے خارج. تو چونکہ یہ معاملہ بڑا ہیبت ناک ہے تو پوری طرح توحید اور شرک کے معاملے پر ہمیں نگاہ رکھنی پڑے گی، اور جو ہمارے متعلقین ہیں ان تک بھی ہمیں رابطہ کر کے اس بات کو پہنچانا ہوگا. ہمارا جو ملک یا وطن ہے، قدم قدم درگاہیں، قبے، آستانے، جہاں پر شرکیہ حرکات ہو رہی ہیں، مجاورتیں ہو رہی ہیں، طواف ہو رہی ہیں،
دعائیں ان سے مانگی جا رہی ہیں، استغاثہ ہو رہا ہے، استعانہ ہو رہا ہے، ان سے سوال کیے جا رہے ہیں، اور یہ قوم پوری طرح اس شرک اکبر میں ملوث، تو ان کو آگاہی دی جائے کہ یہ معاملہ کفر کا معاملہ ہے، اور بندہ اس میں سے کسی ایک حرکت کا ارتکاب کر کے اسلام سے خارج ہو جائے گا اور کفر میں داخل ہوگا، ہمیشہ کا جہنمی، جنت حرام، نیکیاں برباد، اور کبھی اس کے گناہ جو ہیں وہ معاف نہیں ہوں، والعیاذ باللہ۔ آخر میں شیخ فرما رہے ہیں وَمِنْهُ الذَّبْحُ لِغَيْرِ اللَّهِ، جو اللہ کی عبادات ہیں ان میں سے ایک عبادت کی مثال دی ہے کہ غیر اللہ کے نام جانور ذبح کرنا، غیر اللہ کے نام قربانی دینا۔ شیخ نے عبادات میں سے اس ایک عبادت کو اس لیے بطور خاص ذکر کیا کہ یہ عمل کثرت سے ادا ہو رہا ہے، کثرت سے جانور قبروں کے نام، جنوں کے نام ذبح کیے جا رہے ہیں۔ اپنے ملک میں جا کر آپ حالات دیکھیں تو قدم قدم پر آپ کو یہ حرکت نظر آئے گی، قبر والوں کے نام پر جانور ذبح ہو رہے ہیں، جنوں کے نام پر جانور ذبح ہو رہے ہیں۔ آج تقریباً ہر تیسرا گھر جادو کے عمل سے متاثر ہے، اور جادوگر جن کا تعلق جنوں سے ہوتا ہے، اور جن اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ ان کے نام پر قربانی دی جائے، اس میں اپنی وہ ایک عزت محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ جو ان کے چیلے جادوگر ہوتے ہیں ان سے وہ تقاضا کرتے ہیں جانور کے ذبح کرنے کا، اور عام طور پہ کالا جانور طلب کیا جاتا ہے۔ جہاں کالے جانور کی بات آ جائے وہاں دال میں کالا ضرور، وہاں شرک ضرور ہے۔ وہ جانور جنوں کے نام پر ذبح ہوگا، اور جنوں کو یہ کالا رنگ پسند ہے۔ اس قسم کے جو عناصر ہوتے ہیں ان کو اندھیرے پسند ہے، سیاہی پسند ہے۔ جادوگر بھی اکثر جادو کا عمل اندھیروں میں کرتے ہیں، اور بعض تو اتنے اندھیرے مسلط کر لیتے ہیں کہ جادو کا عمل کرنے کے لیے قبرستان چلے جاتے ہیں جہاں ویرانیاں اور تاریکیاں ہوتی، اور بعض جادوگر تو قبرستان میں بھی قبر نما گڑھے کھود کر اندر بیٹھ کر جادو کا عمل کرتے ہیں۔ ان کو ظلمتوں سے اور تاریکیوں سے محبت ہے، بلکہ ان کے جو کالے جادو ہوتے ہیں ان کی کامیابی بھی اندھیروں سے مشروط ہے۔ تو جہاں کالے جانور کی بات آ جائے تو سمجھے کہ یہاں شرک موجود ہے۔ تو شیخ نے اس لیے خاص طور پہ ذبح کی مثال دی۔ ذبح ایک عبادت ہے اور بڑی مقدس عبادت ہے۔ قرآن نے کئی مقام پر ذبح کی عبادت کو، قربانی کی عبادت کو نماز کے ساتھ جوڑ کے ذکر کیا۔ قل ان صلاتی و نسکی، کہہ دیجئے میری نمازیں اور میری قربانی، و محیای، میری زندگی اور میری موت، للہ، اللہ کے لیے۔ تو نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، اور یہ عین توحید ہے۔ تو قربانی کو نماز کے ساتھ مقرون کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، عظیم الشان نعمت حوض کوثر کی۔ اس کا شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ تو قربانی کو نماز کے ساتھ مقروناً ذکر کیا گیا، بڑی مقدس عبادت، مگر اکثریت لوگوں کی اس عبادت کے تعلق سے شرک کا شکار۔ غیر اللہ کے نام پر اگر ایک قربانی دے دی بندہ مشرک ہو گیا اور اسلام سے خارج ہو گیا، والعیاذ باللہ۔ جی